ہم آپ کو گانڈین نافید کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، اس کو لائک اور شیئر کیجیے۔ آج ہم پادری شراز شریف عالم صاحب کے ساتھ یہ مل کر سیکھیں گے کہ جھوٹ کیسا گناہ ہے۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت افسیوں چوتھا باب اس کی 25ویں آیت۔ بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے وہ افسیوں کے خط، اس کے چوتھے باب کی 25ویں آیت پر مبنی ہے، جس میں یہ لکھا ہے، بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے۔ یہ پالوس رسول کی طرف سے تنبیہ ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، آگاہی ہے، اور یہ پیغام ایمانداروں کے لیے ہے۔ اور ایماندار وہ ہے جنہوں نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانا ہے، قبول کیا ہے، اور جس کسی نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، اس نے نجات کو حاصل کیا ہے، اور جو نجات یافتہ ہے اس نے رہائی پائی ہے، اور جس نے رہائی پائی ہے اس کی زندگی یکساں طور پر تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ افسیوں کے خط اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ پہلے تم تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، اس لیے نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ پہلے ہم تاریکی تھے کیونکہ گناہ میں زندگی بسر کرتے تھے، لیکن مسیح یسوع کو قبول کرنے کے بعد نور ہو گئے، اور یہ نور مسیح یسوع میں ہے، اس لیے نور کے فرزندوں کے طور پر ہمیں چلنا چاہیے، زندگی بسر کرنی چاہیے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اس لیے جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی ہیں۔ نجات بنیادی طور پر ٹرانسفارمیشن کا نام ہے، تبدیلی کا نام ہے، بدل جانے کا نام ہے، اور ایماندار جو سچے طور سے نجات حاصل کرتا ہے اس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، ٹرانسفارمڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا کے پاک کلام میں ہم سے بارہا یہ کہا گیا ہے کہ بطور ایماندار ہم نئی انسانیت کو پہنے، اور تلاوت کردہ حوالہ سے ایک آیت پہلے افسیوں کے خط اس کے چوتھے باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی سے پیدا کی گئی ہے۔ جب ہم مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں، نہ صرف نئی انسانیت کو پہنتے ہیں، اور اس نئی انسانیت میں ہم خدا کی راست بازی اور پاکیزگی کو حاصل کرتے ہیں، اور اس میں رہ کر ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ لیکن افسیوں کے خط اس کے چوتھے باب کی 25ویں آیت سے 29ویں آیت تک پالوس رسول انسان کے گناہوں کی فہرست کو بیان کرتا ہے، اور اس فہرست میں سب سے پہلا گناہ جس کا وہ ذکر کرتا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ شیطان کا بنیادی آلہ ہے جسے وہ استعمال کر کے اپنا مقصد پورا کرتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 44ویں آیت میں ابلیس کو جھوٹا کہا کیونکہ وہ جھوٹ ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔
اس لیے ایمانداروں سے مسلسل کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اگر ہم رومیو کے خط اس کے 13ویں باب کی 12ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لو یا باندھ لیں۔ عبرانیوں کے خط اس کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے۔ اور یہ دوڑ ایمان کی دوڑ ہے، اور اس میں ہم نے صبر سے دوڑنا ہے اور ہر ایک بوجھ اور گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کرنا ہے۔ کون سا گناہ ہے جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، جو ہم آسانی سے کر جاتے ہیں اور محسوس بھی نہیں کرتے کہ ہم نے گناہ کیا ہے؟ وہ ہے جھوٹ بولنا۔ ہم اسے کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ یعقوب پہلا باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، ساری نجاست اور بدی کے فضلے کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا ہے، جو تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ ایمانداروں سے بارہا خدا کے پاک کلام میں لکھا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ یہ جو نصیحت پالوس رسول نے افسیوں کے خط اس کے 4 باب کی 25ویں آیت میں کی اور کہا کہ تم جو ہے جھوٹ نہ بولنا اور جھوٹ بولنا بند کر کے یا چھوڑ کر تم جو ہے اپنے پڑوسی سے سچ بولنا، یہ اقتباس ہے عہد عتیق میں سے۔ زکریا نبی کی معرفت یہ بیان پہلے سے موجود تھا، اور زکریا 8 باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسے پالوس رسول لیتا ہے اور نئے عہد نامہ میں افسیوں کی کلیسیا کو اس کی ترغیب دیتا ہے، اس سے نصیحت کرتا ہے۔ اور یہ زکریا کی کتاب میں ہی تعلیم نہیں پائی جاتی بلکہ اس سے پہلے بھی ایمانداروں کے لیے حکم تھا۔ خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ اور احبار کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 11ویں آیت میں یہ لکھا ہے، نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا۔ تو خدا کے پاک کلام میں ایمانداروں سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے کسی طرح کی جو ہے غلط بات نہیں کرنی اور خاص طور پر جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اور اگر ہم ایماندار ہوتے ہوئے پھر بھی بولتے ہیں تو پھر ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پہلا یوحنا اس کے 2 باب کی 4 آیت میں یہ لکھا ہے، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس سے جان گیا ہوں، یعنی مسیح کو جان گیا ہوں، اور اس کے حکموں پر عمل نہ کرے وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں ہے۔ ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ سچائی کا خدا ہے۔ ہم خدا ثالوث پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا باپ سچائی ہے، خدا روح سچائی کا روح ہے، خدا بیٹا ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح سچائی کا منبع ہے، اور جس کلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ سچائی کا کلام ہے۔ اس لیے ہمیں بطور ایماندار شاگرد پیروکار سچ بولنے والے ہونا چاہیے تاکہ ہم عملی طور پر سچے خدا کی گواہی دینے والے ہوں۔ ہم بہت سی گواہیوں کو سنتے ہیں، بہت سے لوگ گواہیاں دیتے ہیں، لیکن پریکٹیکل ٹیسٹامنی یا عملی گواہی یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سچ بولیں، اس بات کی گواہی دیں کہ ہم سچے خدا کو ماننے والے ہیں۔ انسان ہوتے ہوئے ہم غلطی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور انسان کی اس فطرت کو زبور نویس جو ہے زبور 52 اس کی 3 آیت میں بیان کرتا ہوئے کہتا ہے کہ تو بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے اور جھوٹ کو صداقت کی بات سے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔
لیکن ایمانداروں سے خدا کے پاک کلام میں کہا گیا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، لیکن جو ایسا کرتے رہتے ہیں خدا ان کی عدالت کرتا ہے۔ رومیو کے خط اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ خدا ان کی عدالت کرتا ہے۔ اس لیے ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پھر خدا کو کیا محسوس ہوتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے، خدا کو ایسا کرنے والوں سے نفرت ہے۔ اور امثال کی کتاب اس کے 6ویں باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کو کن چیزوں سے نفرت ہے، اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے 6 چیزوں سے خدا کو نفرت ہے، بلکہ 7 چیزوں سے اسے کراہت ہے: اونچی آواز، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹی گواہی، جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نکاس ڈالتا ہے، یہ خداوند کو پسند نہیں ہے۔ عہد عتیق میں واضح طور پر اس کی آگاہی دی گئی، اس کے انجام کو بیان کیا گیا، اس کی تعلیم دی گئی، اور نئے عہد نامہ میں بھی خداوند یسوع مسیح نے خود اس سے آگاہ کیا۔ اور متی کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 36ویں آیت میں کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں، جو نکمی باتیں لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ جو نکمی باتیں لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ بہت دفعہ ہم فون پر جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم کسی کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم باتوں باتوں میں جانے انجانے میں جھوٹ بول دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے اور اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ لیکن خدا کے پاک کلام میں خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ کہ جو نکمی باتیں لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ خدا کے دفتر میں ریکارڈ ہوتا ہے، اور عدالت کے دن اس کا بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم دن میں شاید انسان ہوتے کئی دفعہ غلط بیانی کر جاتے ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، لیکن خدا کے دفتر میں وہ ریکارڈ ہوتا ہے اور عدالت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ اس لیے ایمانداروں سے خدا کے پاک کلام میں مسلسل یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور خدا سے مسلسل معافی مانگو۔ اس لیے ہم دعائے بانی میں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ذاتی دعا میں بھی، شخصی دعا میں بھی، اجتماعی دعا میں بھی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کرے۔ جو معافی کا طالب ہے، جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، جو سچائی کا طالب ہے، اسے خدا معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال جو ہے عہد عتیق میں جو ہے یرمیہ کی کتاب اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت میں ملتا ہے، جہاں خدا یرمیہ نبی سے کہتا ہے، اب یروشلم کے کوچوں میں ادھر ادھر گشت کرو اور دیکھو اور دریافت کرو اور کوچوں میں ڈھونڈو کہ اگر کوئی آدمی ملے جو انصاف کرنے والا اور سچائی کو تلاش کرنے والا ہے تو میں اسے معاف کروں گا۔ خدا انہیں معاف کرتا ہے جو سچائی کی تلاش کرتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم جب جھوٹ بولتے ہیں
ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا ہم نے کتنی دفعہ ایسا کیا ہے. لیکن ہمیں بطور ایماندار اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں اس کا انجام جو ہے وہ دوزخ ہے. اور کسی عالم نے کہا کہ دوزخ ان لوگوں سے بری ہوگی جو جھوٹ بولتے ہیں، اور جنت میں وہ لوگ ہوں گے جو اس کا اقرار کرتے ہیں اور خدا سے گناہوں کی معافی کی التجا کرتے ہیں اور انہیں معاف کیا جاتا ہے. بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ سچا اور برحق ہے اور ہر ایک چیز کی واضح تعلیم دیتا ہے. یہ دوزخ ہے، خدا ان سب کو دوزخ میں بھیجے گا، اور نہ صرف دوزخ میں بھیجے گا بلکہ جنت میں جانے کے دروازے بھی بند کر دے گا. مکاشوہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی جو ہے وہ 15ویں آیت کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ جھوٹ کو کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا. کہاں باہر رہے گا؟ خدا کے نئے یروشلم سے باہر رہے گا، خدا کی حضوری سے باہر رہے گا، اور جنت سے، آرام کی جگہ سے باہر رہے گا. اور یہی بات جو ہے وہ مکاشوہ کی کتاب جو ہے اس کے 21ویں باب کی 8ویں آیت میں کہی گئی ہے کہ وہ گندک، آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ڈالے جائیں گے. یہ دوسری موت ہے، اس لیے یہ عام بات نہیں ہے. ایماندار ہوتے ہوئے ہماری زندگی جو ہے تبدیل ہونی چاہیے. ہم بہت سی چیزوں کے لیے خدا کے سامنے جھکتے ہیں، اور آج صبح دوپہر میں آپ کے سامنے یہ خیال رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کے لیے بھی خدا کے سامنے جھکیں کہ خدا ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے، اپنے پاک روح کی ہدایت دے. اور اگر ہم میں یہ گناہ ہے تو ہم خدا کے سامنے اقرار کریں اور اسے آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے ترک کریں، باہر نکالیں، کیونکہ یہ عام بات نہیں ہے. اس کا انجام جو ہے وہ بہت بھیانک ہے. اس لیے ہمیں خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. میں، آپ، ہم سب، ہم سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا کہ ہم کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے ہمیں کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو جانچنا ہے اور خدا کے سامنے لانا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. خداوند مجھے اور آپ کو اس قابل بنائے کہ ہم جیسے سچے خدا کو مانتے ہیں ویسے سچ بولنے والے بھی ہوں اور سچ پر چلنے والے بھی ہوں، تاکہ خداوند ہمارے نزدیک ہو، ہماری دعاؤں کو سنے، اپنے فضل کو ہم پر قائم کرے اور ہمیں ہر طرح کی برکت عطا کرے. خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت دے.